بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ، چین اور روس، ان چاروں نے تو پہلے ہی اس حکومت جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کی حمایت سے پہلے ہی انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا تھا، کسی طرح کا بھی تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جیسا کہ شہباز شریف جب گئے وہاں پہ سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات میں، وہاں پر اس امید کے ساتھ گئے تھے کہ وہاں سے کچھ تقریباً 8-10 ارب ڈالر لے کے آئیں گے وہ، لیکن ان ملکوں نے، دونوں ملکوں نے ان کو ایک ڈالر بھی دینے سے انکار کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ سعودی عربیہ نے تو یہ کہا کہ جو 3 ارب ڈالر ہم نے آپ کو دیا ہے آپ کے بینکوں میں ڈپازٹ رکھنے کے لیے تاکہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر برقرار رہ سکیں، وہ بھی واپس کریں۔ اس کی واپسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس حکومت کے لیے بہت مشکل ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی متحدہ عرب امارات جو تھا انہوں نے بھی اپنے دیے ہوئے قرضے کی واپسی کا مطالبہ کر دیا لوگوں سے۔ اور اب جب یہ چائنا کے پاس گئے تو چائنا کے مطلب بیک ڈور چینل سے جب رابطہ ہوا ان کا، تو چائنا نے بھی کسی طرح کا بھی اس حکومت کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ روس تو پہلے ہی ان کے خلاف تھا۔ ناظرین، اس سب کی وجہ یہ تھی کہ یہ سارے ممالک جانتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے اس کی عوام میں پذیرائی بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ عوام میں کھلے عام پھر بھی نہیں سکتے۔ جلسہ جلوس جو کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی بری طرح سے ناکام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں جگ ہنسائی ہو رہی ہے اس حکومت کی ہر سطح پر، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی۔ یہ تو بات ماضی کی ہوگی۔ اب موجودہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو لانے والا جو امریکہ تھا، جو بیک ڈور پہ اس حکومت کی بہت حمایت کر رہا تھا، عدم اعتماد کی تحریک کا بندوبست کیا، لوگوں کو خریدا، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی 12-13 جتنے بھی یہ جماعتیں ہیں سب نے مل کر یہ عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کیا۔ وہ امریکہ بھی اب اس حکومت سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ ناظرین، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ امریکہ یہ کسی کا سگا نہیں ہے، اس کو صرف اپنے مفادات عزیز ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اس کے مفادات تو پورے نہیں ہو رہے، وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ مفادات تب پورے ہوں گے جب حکومت کچھ ڈیلیور کرے گی، حکومت اس سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کرے گی، لیکن وہ تو ہو نہیں رہا۔ وہ اس لیے کہ عوام میں حکومت جب مقبول نہیں ہوگی، بالکل بھی مقبول نہیں ہوگی، تو وہ کوئی بڑا فیصلہ بھی نہیں کر سکتی۔ عوام اس کے ریٹیلیٹ کرتے ہیں، عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ پورے پاکستان کے عوام اس وقت اس موجودہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو امریکہ نے بھی فیصلہ کیا ہے، اب ان میں سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ وہ تو لائے تھے اس کو اپنے مفادات کے لیے۔ کچھ فائدے تو انہوں نے حاصل کرنے شروع کر دیے ہیں، لیکن وہ بھی ایک اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اس حکومت کو۔ جیسے کہ ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ دوبارہ تجارت شروع کر رہے ہیں، لیکن جب عوام کا رد عمل آیا سوشل میڈیا کے اوپر تو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کر لیا۔ اس کے بعد دیکھیں جب انہوں نے ابھی امریکہ کو اڈے دینے جا رہے ہیں، یہ ان کی ڈیل تقریباً فائنلائز ہونے کے نزدیک پہنچ چکی ہے، لیکن عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے اس کا اعلان نہیں کر پا رہے اور اس ڈیل کو مکمل یعنی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا رہے، کیونکہ بہت مشکل ہو رہا ہے، عوام کا رد عمل بہت زیادہ ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ اگر اس بات کا اعلان کر دیا انہوں نے، اور امریکہ تو فوراً اعلان کرے گا اس بات کا کہ اس نے ہوائی اڈے لے لیے ہیں پاکستان سے، افغانستان پر اور پاکستان پر نظر رکھنے کے لیے، تو امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اس بات کو چھپانا۔ تو جب وہ اعلان کرے گا تو اس حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، عوام پہلے ہی اس کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے اب امریکہ نے بھی سوچا ہے کہ یہ حکومت ان کے لیے بوجھ بنتی جا رہی ہے، تو اس کی بھی حمایت سے ہاتھ کھینچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، اسی لیے اب یہ حکومت بھی سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ ہمارا رہنا حکومت میں بالکل بیکار ہے، ہم کوئی ڈیلیور نہیں کر سک رہے، کوئی کام نہیں کر سک رہے، جس کی وجہ سے اب یہ حکومت بھی سوچ رہی ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور نئے انتخابات کروا دیے جائیں۔ اس کے بعد ناظرین، سب سے بڑا ان کا سپورٹر جو تھا IMF، اس نے وعدے بڑے کیے تھے ان کے ساتھ کہ ہم آپ کو امداد دیں گے، 6 ارب ڈالر پتہ نہیں کہا تھا انہوں نے، اور کچھ ایکسٹرا امداد بھی دیں گے، لیکن اب انہوں نے بھی ہاتھ روک لیا ہے۔ وہ اس لیے ہاتھ روک لیا ہے کہ ان کے مطالبات بھی پورے نہیں ہو رہے، کیونکہ حکومت اتنی غیر مقبول ہے کہ یہ کوئی بھی سخت فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ IMF کا اصرار تھا کہ آپ تیل کی قیمتیں تقریباً 200 روپے تک کریں، بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ کریں، وہ تو پہلے یہ کر چکی ہے حکومت، تقریباً 6-7 روپے تک اضافہ کر چکی ہے، لیکن وہ مزید کا مطالبہ کر رہے ہیں اپنے قرضے کی واپسی کے لیے، اور باقی چیزوں میں بھی وہ بہت مہنگائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ عوام میں حکومت بہت غیر مقبول ہے، اس لیے وہ اس طرح کا بڑا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ
عوام کو اعتماد میں لیے بغیر بہت بڑے فیصلے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اور عوام ابھی ان کے اعتماد میں آ نہیں رہی، جس طرح ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور کسی جگہ پر بھی ان کو سرعام جانے کے لیے بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ اور اب یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ لندن میں جو بھی گئے ہیں ہماری کابینہ، پوری اس ملک کی امپورٹڈ کابینہ اور اس کا وزیر اعظم جو وہاں پر بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب کے ساتھ مشورہ کرنے گیا ہے، وہاں پر بھی ان کو ہدایت جاری کی گئی ہیں ان وزراء کو کہ آپ نے لندن کے اندر بھی باہر نہیں گھومنا، بس اندر رہیں، بات کریں، اس کے بعد ختم کر دیں، باہر آزادانہ نہیں گھومنا آپ نے، کیونکہ عوام کا شدید رد عمل آئے گا۔ تو ناظرین، جہاں پر حکومت اتنی کمزور ہو، اتنی غیر مقبول حکومت ہو، تو بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتی۔ تو لیکن جو امریکہ اور IMF جو اس کے سپورٹر تھے بڑے اس حکومت کو لانے میں، وہ بھی اب دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ان کے مفادات تو پورے نہیں ہو رہے، جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے، اس لیے انہوں نے بھی اس حکومت کی امداد سے ہاتھ روک لیا ہے۔ اور اب یہ حکومت آج گئی یا کل گئی، چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے، کیونکہ معیشت کو انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ جب سابقہ حکومت گئی تھی PTI کی، اس وقت 22 ارب ڈالر وہ چھوڑ کر گئے تھے، اب تقریباً 15 ارب ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر، تو تیزی سے گرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ کسی ملک کے لیے بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ملک چلانے کے لیے بھی پیسے نہ ہوں، اس طرح سے ملک ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک بات ہوتی ہے۔ اور دنیا تو چاہتی ہی یہی ہے۔ یہ جو حکمران آئے ہیں، یہ تو اصل میں انہوں نے یہ ایگریمنٹ اس لیے قبول کیا تھا کہ انہوں نے اپنے کیس ختم کروانے تھے۔ شہباز شریف کے اوپر لٹکی ہوئی تلوار ہے، اس کے بھائی کی، اس کے بیٹے کے اوپر، اس کے بھائی کے اوپر، اس کے بھتیجے کے اوپر، پورا کرپٹ خاندان کیسوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن ناظرین، جس طرح سے اب یہ کیسوں سے جان چھڑا رہے ہیں، اپنے تفتیشی افسر کو تبدیل کر رہے ہیں، ان کا تفتیش کرنے والا ڈاکٹر رضوان جو تھا، جس نے مقصود چپراسی کے کیس، چپراسی کے اکاؤنٹ تک وہ پہنچ گئے تھے، ان کو بھی انہوں نے، وہ بھی اچانک ان کی موت کی خبر سامنے آئی ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی آہستہ آہستہ جب ان کی حکومت جائے گی تو یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ تو ناظرین، ان کے مقصد اپنے تھے، امریکہ کے مقاصد اپنے تھے، یہ اپنے مقاصد میں تھوڑے بہت کامیاب نظر آ رہے ہیں کہ ملکی لیول، ملکی سطح کے اندر اپنے کیسز کو ختم کر رہے ہیں، فائلیں غائب کر رہے ہیں، ریکارڈ غائب کر رہے ہیں، افسروں کی تبدیلیاں کر رہے ہیں، یعنی کہ بڑی تیزی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو بڑی جلدی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شاید ہفتہ اور ان کی حکومت ہے شاید۔ تو اس لیے ناظرین، یہ اب چند دن کے مہمان ہیں، جو انہوں نے کرنا تھا اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، خزانے کو 7-8 ارب ڈالر کا ٹیکہ لگا دیا ہے انہوں نے۔ اس کے بعد اب بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات کی وجہ یہی ہے کہ نون لیگ اب اس گندے کھیل سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اسے یہ جان چھڑانے نہیں دے رہی۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کو لنگر آن کیا جائے تاکہ پیپلز پارٹی سے مزید زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، لیکن نون لیگ اب اسے بھاگ رہی ہے، کیونکہ اب اس کے سپورٹر ختم ہو چکے ہیں۔ ملک کے اندر بھی جو ان کے خفیہ ہاتھ تھے، وہ بھی اب ان سے جان چھڑا رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ عمران خان کی مقبولیت آسمان تک پہنچ جائے گی اور یہ حکومت اتنی غیر مقبول ہو جائے گی کہ یہ گھروں سے باہر بھی نہیں نکل سکیں گے۔ تو اس صورتحال کے اندر ناظرین، اب یہ حکومت فیصلے کر رہی ہے کہ انتخابات کروا دیے جائیں، مان چکی ہے حکومت، یہ ایگری کر چکی ہے، بس ٹائمنگ کا فرق ہے تھوڑا سا اب یہ۔ تو انشاءاللہ امید ہے اس ہفتے تک یہ حکومت چلی جائے گی اور نئے انتخابات کا اعلان ہوگا، اور عوام کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کا حکمران کون ہوگا، نون لیگ ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، PTI ہوگی، کون ہوگا، یہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ عوام کسے چاہتی ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عوام کی دعائیں قبول کرے گا، ہمارے ملک کی عزت، سلامتی اور دفاع کو مضبوط رکھے گا، اور ہمیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق دے گا جو راستہ ہمارے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔